علامہ محمد اقبال کی ہسٹری ریفلیکشن کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ وہ کون سے نظریات تھے جن کو علامہ محمد اقبال تنہائی میں پڑھتے تھے، وہ کون سی باتیں تھیں جن کے اوپر وہ فکر کر رہے ہوتے تھے۔ ہمیں یہ لگتا ہے، ہمیں یہ وہم ہے کہ ہم علامہ محمد اقبال کو حفظ کر کے علامہ محمد اقبال جیسے نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے خیالات ذہن کے حافظے میں محفوظ رکھنے سے ہم علامہ محمد اقبال نہیں بن جائیں گے۔ ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ وہ تنہائی میں کن کو پڑھتے تھے، کن کو بڑے لوگ کہتے تھے، کن سے فائدیت اٹھاتے تھے۔ آج ہی ایسی ایک اور خوبصورت بات علامہ محمد اقبال کی انسان اور خدا کے رشتے کے بارے میں، اور دیکھیے کہ وہ رشتہ جو کئی صدیوں سے نبھایا جا رہا ہے، علامہ محمد اقبال نے ایک نئی زاویے سے اس کو دریافت کیا اپنی اس پرسنل نوٹ بک ہسٹری ریفلیکشن میں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جو کمزور ہے وہ خود کو خدا میں دریافت کرتا ہے، اور طاقتور خود میں خدا کو دریافت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس مہارت سے انہوں نے ایک اتنا بڑا کینوس کے اوپر ایک چیز بنائی اور اس کو اس آسانی سے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھتی، یعنی کہ وہ امیج کتنا بڑا ہے لیکن کتنا عام کر دیا کہ اس میں خدا کا بھی ذکر ہے ایک پول، انسان کا ذکر ہے دوسرا پول، اور کہا کہ جو کمزور ہے وہ خود کو خدا میں دریافت کرتا ہے، اور جو طاقتور ہے، بڑا آدمی جس کو ہم فلسفے میں کہتے ہیں، وہ خود میں خدا کو دریافت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب قرآن کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم خدا کو جان سکتے ہو، ایک تو اس کی باہر نشانی ہے، وہ ان کو جا کے دیکھو، تحقیق کرو، درختوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ہر چیز پر تحقیق کرو، اور یہ سب چیزیں خدا کی نشانی اور تم خدا کو جان لو گے۔ اور دوسری طرف کتنے خوبصورت انداز میں علامہ محمد اقبال کریں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یا پھر خود میں دریافت کر لو۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ علامہ محمد اقبال ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑے آدمی کے ذہن کی وسعت، بڑے آدمی کے قلب اتنے کشادہ ہوتے ہیں کہ بڑے ترین خیالات، خدا کا خیال بھی ان میں آ سکتا ہے۔ اور اب ہمارا آج کل کا تخیل کیسا ہے کہ ہمارے ذہن میں غالب کا بھی منظر پورا نہیں بن سکتا، ہم علامہ کی مسجد قرطبہ پڑھنے کے لائق نہیں رہے، تو اب ہم ان باتوں سے کہاں سے راحت لیں گے، یا ہم کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے اندر خود کو نہیں دریافت کر سک رہے، ہم خدا کو دریافت کریں گے۔ ہم اپنے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ڈھونڈ پا رہے جو کیپٹلزم کے علاوہ ہو، یعنی کہ مجھے سب سے زیادہ پسند وہ چیزیں ہیں، میری شخصیت کو کیا کیا مکمل کرے گا وہ طے کر دیے کیپٹلزم نے، میں کیا پہنوں گا، میں کیا کھاؤں گا، میں کیا پیوں گا، میں کس کتاب کو پڑھوں گا تو عقل مندوں کی محفل میں میری قدر بڑھ جائے گی۔ تو علامہ محمد اقبال اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ طاقتور خود میں خدا کو دریافت کر لیتا ہے، وہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کے اوپر کام کرتا ہے کہ اس کا ذہن اور دل اتنا کشادہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر خدا جیسا خیال بھی آ سکتا ہے۔ ربطے تو اڈے اندر وسے وچ قرآن اشارے، اور دوسرا جس نے اپنے نفس کو جانا گویا اللہ کو جان لیا۔ یہاں پر پھر علامہ محمد اقبال دیکھیں ویک اور سٹرونگ میں انسانوں کو بانٹ رہے ہیں، یعنی ویک وہ ہے کہ جس کی شخصیت کے تمام باتیں طے کر دی ہیں مغرب تو نہیں کہنا چاہیے، آج کے سرمایہ دارانہ ماحول نے، اس نے طے کر دی کہ بھئی تم یہ کرنا تو تمہاری مارکیٹ میں قیمت لگے گی، اس کے بدلے کچھ زندگی گزار لینا، خدا ملے نہ ملے، حقیقت ملے نہ ملے، بڑے کائنات کے سوال حل نہ ہو، کائنات ابدی ہے، یہ کہاں کو جاری ہے، اس کی آخرت کیسی ہوگی، وقت کیا ہے، زمان و مکان، یار ان کاموں میں نہ پڑھنا، کچھ فزسسٹ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، دیکھو تم بس غور کرو، منڈی میں آؤ، اپنی قیمت لگواؤ اور بس بھائی کام کرو۔ تو دوسری طرف علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو وہ سٹرونگ ہے، جو طاقتور ہے، جو اس زمانے کی زیٹ گیسٹ کی زنجیروں سے باہر آ سکتا ہے، جو صرف مصروفیت کے نام پر، پیسے کمانے کے نام پر بڑے سوالوں کا سودا نہیں کرتا، وہ خود میں خدا کو دریافت کرے گا۔ اور کمزور شاید جو علامہ محمد اقبال نے کہا کہ وہ خدا میں خود کو دریافت کرتا ہے، طاقتور خود میں خدا کو دریافت کرتا ہے، وہ نو دائے سیلف کی گونج ایسے بولتا ہے کہ آپ کو جیسے اللہ اکبر کی گونج سننے لگ جائے، مطلب کہ وہ ضرب تو نو دائے سیلف کی لگاتا ہے لیکن ایسے آواز آتی ہے جیسے وہ خدا کو پہچاننا چاہ رہا ہے اپنے اندر، وہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کی زندہ نشانی بن جاتا ہے۔